وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، فرمایا کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ 16 سالہ صحابی رسول حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ کسی کام کے لیے بھیجا تو وہ رستے سے جا رہے تھے، تو پرانا وقت تھا، دور حاضر کی طرح بڑی بڑی عمارتیں نہیں تھیں، بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں تھیں، بڑے بڑے گیٹ نہیں تھے، بلکہ پرانی عمارتیں ہوا کرتی تھی، کچی عمارتیں ہوا کرتی تھی۔ وہ جا رہے ہیں کہ فجاءت الریح، ہوا آتی ہے اور پردہ اٹھا، امرأۃ تغتسل، ایک عورت جو ہے وہ غسل کر رہی ہے، ان کی اتفاق سے نظر پڑ جاتی ہے، تو انہوں نے استغفر اللہ کہا اور وہ پریشان ہو گئے، خوف خدا کی وجہ سے اتنے پریشان ہوئے کہ وہ رونا شروع ہو گئے کہ مجھے اللہ کے نبی نے کدھر بھیجا ہے اور میں نے کدھر دیکھ لیا۔ وہ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ وہ چلتے چلتے وہ مدینہ کی گلیوں سے باہر نکل گئے، وہ مدینہ کے حدود سے بھی باہر نکل گئے، اور کافی وقت گزر چکا لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ ثعلبہ کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہمیں نہیں پتا کہ وہ واپس ابھی تک نہیں لوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ جا کے اس کو تلاش کرو۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی آپ جاتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جا کے اسے تلاش کرو، اسے صحراؤں میں تلاش کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور وہ مدینے سے بھی باہر نکل کر ان کو تلاش کرتے ہیں۔ کافی دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان جو ہے وہ مدینے کی حدود سے باہر نکلے، تو ایک پہاڑ کے قریب ایک چرواہا تھا۔ آپ نے اس چرواہا سے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی نوجوان نہیں دیکھا؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے بیک سائڈ پہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے جو روتا ہی روتا ہے، زاروں قطار روتا ہے، وہ رونے کی وجہ بھی نہیں بتا رہا کہ مجھے ہوا کیا ہے، وہ پورا دن روتا رہتا ہے۔ شام کے وقت وہ پہاڑ سے اترتا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا دودھ پلاتا ہوں، وہ دودھ پی کے پھر واپس چلا جاتا ہے اور پھر رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پر حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ان کے پاس جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کہ ثعلبہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اور روایت میں آتا ہے کہ فَإِذَا هُوَ كَالْفَرَحِ الْمَنْطُوحِ، کہ وہ رو رو کے چوزا بن چکے تھے، وہ رو رو کے بہت کمزور ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان نے ان سے کہا کہ تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، میں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، میں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کروں گا؟ تو ثعلبہ کہنے لگے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان ان کو زبردستی لے کے جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ان کو ایک چرپائی کے اوپر لٹاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نیچے زمین پر لٹا دیا جائے۔ ان کو زمین پر لٹایا جاتا ہے۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر کو اپنی ران کے اوپر رکھتے ہیں۔ تو حضرت ثعلبہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، یہ میرا سر جو ہے وہ اپنی ران سے اٹھا لیجئے، یہ گناہگار سر۔ فرمایا کہ ابعد رأسا قد ابتلا بذنوب و معاصی، کہ سرتاج رسول اپنی مبارک ران سے میرا سر اٹھا دیجئے جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ ارے گناہ کیا ہے کہ غلطی بھی نہیں اسے کہا جا سکتا، بلکہ ایک ان انٹینشنلی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک غسل کرتی ہوئی عورت کے اوپر ان کی نظر پڑی، تو وہ اتنے پریشان ہوئے، اتنے گھبرائے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا جو ہے وہ اتنا خوف تھا ان کے دل میں کہ وہ رو رو کے
روایت میں آتا ہے کہ وہ چوزا بن چکے تھے، وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا سینیریو پتہ چل چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے ثعلبہ، تو چاہتا کیا ہے؟ ماذا ترجع، تو کیا چاہتا ہے؟ تو حضرت ثعلبہ کہنے لگے کہ قال عفو اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ حضرت ثعلبہ کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ثعلبہ، قال ذالک، فرمایا کہ جو تو چاہتا ہے وہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثعلبہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احس دمیم النمل، کہ میرے جسم میں چیونٹیوں کی حرکت محسوس ہو رہی ہے۔ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے ثعلبہ، تمہارا وقت پورا مکمل ہو چکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اب تمہاری آخرت کی طرف جو ہے وہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے کہ حضرت ثعلبہ کی روح قصر انصری سے پرواز کر جاتی ہے، وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کا جب وقت آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں، غمزدہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کے انگلیوں کے اوپر اگلے حصے کے اوپر چل رہے ہیں، پورا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھ رہے۔ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، کیا وجہ ہے کہ آپ پورا پاؤں نہیں رکھ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نورانی مخلوق ہے، وہ میرے ثعلبہ کے جنازے میں اتنے شریک ہو چکے ہیں کہ زمین پر قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اس لیے میں سنبھل کے قدم رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی مسٹیک، اسے مسٹیک بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کا خوف کا عالم یہ تھا، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا تھا کہ وہ اتنا روئے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے کہ آج ہم لوگ پورا دن، پوری رات ہم سوشل میڈیا کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر کیا گند دیکھتے ہیں، کیا غلطیں بکواسات دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوف خدا عطا فرمائے۔ آمین۔